اللہ رب العزت نے اس مادہ پرستی کے دور میں قرآن فہمی کا عظیم کام اور لوگوں کو قرآن اور صاحب قرآن سے جوڑنے کا عظیم کام اللہ رب العزت ان ساتھیوں سے لے رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ حاضرین مکرم، میں نے عنوان موضوع کے لیے قرآن مجید 26واں پارہ ہے، سورہ الحجرات، قرآن مجید کی ایک معروف سورت ہے۔ یہ اس کی آیت نمبر 15 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون، بے شک ایمان والے تو صرف وہ ہیں، بولیے ایمان والے تو صرف وہ ہیں، کون؟ فرمایا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان لے آئے، فرمایا ایمان والے تو صرف، آپ سب بولیے ذرا، ایمان والے تو صرف وہ ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے وہ جو ایمان لے آئے ان کے ایمان کے معیار کو بیان کیا ہے کہ ان کے ایمان کا معیار کیا ہے، ایمان کی کنڈیشن کیا ہے، اور ان کے ایمان کے احوال کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ثم لم یرتابوا، ان کے ایمان کی حالت یہ ہے، کیفیت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد پھر وہ شک میں نہیں پڑے۔ بولیے سارے، کیا ہے پھر وہ شک میں؟ یعنی ان کے ایمان کی حالت یہ ہے، ان کے تیقن کا یہ عالم ہے اور ایمان کی پختگی کا یہ عالم ہے کہ اس ایمان کے بعد پھر وہ ڈاواڈول نہیں ہوئے، ڈگمگائے نہیں، لڑکھڑائے نہیں، ایمان کمزور نہیں ہوا، شک میں نہیں پڑے۔ اور آگے اگلی چیز جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، فرمایا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ جدھر شک میں بھی نہیں پڑے، اور اگلی شک قرآن نے بیان کی کہ پھر وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے مالی قربانی بھی دیتے رہے، جان کی قربانی بھی دیتے رہے۔ فرمایا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اب توجہ کیجئے گا، فرمایا اولئک هم الصادقون، اصلاً دعوی ایمان میں سچے ہی وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، رسول پر ایمان رکھتے ہو، مگر ساتھ تیسری چیز بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد بھی کرتے رہے۔ حاضرین ذی احتشام، آپ احباب نے چونکہ اشتہارات کے ذریعے پڑھ لیا ہوگا آج کی گفتگو کا عنوان۔ آج میری گفتگو کا عنوان ہے خدمت دین، اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت۔ بولیے خدمت دین، آپ بولیے ذرا، کیا ہے خدمت دین؟ اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت، یعنی دین کی خدمت، اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو جس دین کی خدمت کی اہمیت پر ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، آئیے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دین کی اہمیت اور اس دین کا تصور کیا، اس دین کی حقیقت کیا، اس دین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، وہ دین کیا ہے۔ حاضرین مکرم، یاد رکھ لیں کہ دین، اب یہ ابتدائیہ کچھ 2-3 منٹ کا ابتدائیہ ہے، آپ کے پورے موضوع کی بیس اور بنیاد اس چند جملوں پر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تصور دین کی اس فہم کو پہلے سمجھ لیں تاکہ اگلا مضمون آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ دین کیا ہے؟ دین ایک مکمل ضابطہ حیات۔ بولیے سارے، کیا ہے دین؟ ایک مکمل ضابطہ حیات۔ دین ایک نظام ہے۔ کیا ہے دین؟ ایک، بولیے سارے، نظام ہے۔ دین ایک سسٹم ہے، اور
یاد رکھ لیں اس وقت جتنے بھی روئے زمین پر جتنے بھی نظام فلسفہ آئے زندگی موجود ہے، آپ انہیں فلسفہ تو کہہ سکتے ہیں، نظام تو کہہ سکتے ہیں، مگر کسی کو بھی دین نہیں کہہ سکتے۔ دین فقط اسی کو کہا جائے گا کہ جو اپنی ذات میں کامل بھی ہو اور مکمل بھی، بولی جو اپنی ذات میں کامل بھی ہو اور مکمل بھی ہو۔ دین فقط اسی کو کہا جائے گا کہ جو انسان کی رہنمائی زندگی کی ہر جہت میں، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر رخ پہ، زندگی کے ہر پہلو میں ہر انسان کی انفرادی سطح ہو یا اجتماعی سطح ہو یا بین الاقوامی سطح ہو، وہ ہر جہت میں جہاں انسان کی رہنمائی کرتا نظر آئے، دین فقط اسی کو کہا جائے گا۔ بولیے دین فقط اسی کو کہا جائے گا۔ اور دین یاد رکھ لیں اس نظام کو کہا جائے گا کہ جو بیک وقت دنیا اور آخرت، یہ دو لفظ بڑے خاص ہیں، دین بیک وقت بولیے دنیا اور آخرت دونوں نظاموں پر حاوی ہو، دین فقط اسی کو کہا جائے گا۔ جس کے اندر یہ شان نہ پائی جائے، یہ خوبی نہ ہو، آپ اسے فلسفہ کہہ سکتے ہیں، نظریہ کہہ سکتے ہیں، آپ تھیوری کہہ سکتے ہیں، مگر دین نہیں کہہ سکتے۔ بولیے سارے دین نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ تو تصور میں اپنی طرف سے گاڑ کے نہیں پیش کر رہا، اس کے پیچھے پورا قرآن کا تصور ہے۔ اب میں قرآن مجید کی آیت کوٹ کرنے لگا اور آپ کو میری آئندہ تک گفتگو کے دوران وقتاً فوقتاً قرآن مجید کی آیات سننے کو ملتی نہیں، کیونکہ آپ منہاج القرآن کے پروگرام میں آئے ہیں، تو منہاج القرآن کا خاصہ ہے کہ وہ ہر بات یا قرآن سے کرتے ہیں یا حدیث مصطفیٰ سے کرتے ہیں۔ میں قرآن کوڈ کرنے لگا، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہی ہے، جو پسندیدہ نظام ہے وہ بولیے اسلام ہی ہے۔ گویا کہ وہ نظام ہے جسے اسلام کا نام دیا جاتا ہے، جسے دین کہا جاتا ہے۔ حاضرین مکرم، اس کا تذکرہ تصور خود قرآن نے کر کے بتا دیا کہ اس وقت جو زندگی کے ہر شعبے میں نظام اور عمل کے لیے قابل قبول ہے، ہر جہت کے اعتبار سے وہ دین وہ نظام اگر قبولیت کے معیار پر پورا اترتا ہے تو وہ صرف دین اسلام ہی، بولیے سارے وہ دین اسلام ہی ہے۔ اب اس سے اگلی بات بھی بڑی خاص دینا چاہتا ہوں، قرآن مجید میں لفظ دین کو، لفظ دین کو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اللہ نے استعمال کیا۔ لفظ دین دنیا اور آخرت بولیے دونوں کے لیے اس کو استعمال کیا۔ اور جو خاص چیز اس میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ دونوں نظاموں پر، دنیا کے نظام پر بھی اور اونچا بولیے ذرا آخرت کے نظام، میں نے کہا یہ ابتدائی کوٹا یاد کر لیں گے، اگلی بات سمجھنا آسان ہو۔ ہمارے اسی معاشرے کے کچھ لوگ ہیں جن کے ہاں یہ گمراہ کن تصور بھی پایا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں شاید دین جو ہے اس کا تعلق آخرت سنوارنے سے، توجہ، دین کا تعلق صرف آخرت سنوارنے سے ہے، دنیا سنوارنے سے نہیں۔ اگر کوئی سمجھے کہ دین کا تعلق صرف آخرت سنوارنے سے ہے، یا کوئی سمجھے کہ صرف دنیا سنوارنے سے ہے، تو یاد رکھ لے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصور دین دیا اس میں حضور نے فرمایا جس نے دین کو دنیا سے جدا کر دیا یا آخرت کو دین سے جدا کر دیا، فرمایا وہ اسی طرح ہے جیسے ایک شے کو جدا کیا تو گویا دین کا ایک بازو کاٹ کر آیا۔ اگر آخرت کو جدا کیا تو گویا دین کا ایک بازو کٹ گیا، دنیا کو جدا کیا تو گویا دین کا ایک بازو بولیے ذرا کٹ گیا۔ کیونکہ جس طرح مسجد کے اندر کی زندگی اگر دین ہے، مسجد کے اندر کی زندگی دین ہے، نماز
کیا کہیں گے یہ کیا ہے؟ بولتے جائیے نماز کیا ہے؟ دین ہے. روزہ کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ صوم و صلاۃ کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ تسبیحات کیا ہے؟ مناجات کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ سجدے کیا ہے؟ رکوع کیا ہے؟ یہ سارا کچھ آپ اس کو کس سے جوڑیں گے؟ کھل کے بولیے ذرا, کس سے جوڑیں گے؟ دین کے ساتھ جوڑیں گے. اب کوئی نماز پڑھنے والا ہو, روزے رکھنے والا ہو, تو آپ یقیناً کہیں گے جی بڑا نمازی پرہیزی ہے, بڑا دیندار ہے, بڑا نیک ہے, متقی ہے, بڑا دیندار ہے. تو آپ اس کو نفی کر دیں گے دین کے ساتھ. اب آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے مسجد کے اندر کی زندگی دین ہے, اسی طرح مسجد سے باہر کی زندگی بھی دین ہے. جیسے نماز دین کا حصہ ہے, روزہ دین کا حصہ ہے, حج دین کا حصہ ہے, صوم و صلاۃ کو دین سے جوڑیں گے, اسی طرح سمجھ لیں مسجد سے باہر کی زندگی ناپ توڑ بھی دین کا حصہ ہے. لین دین, معیشت, کاروبار, تجارت, بزنس, اخلاق, کردار, یہ سارا کچھ کیا ہے؟ بولیے سر کیا ہے یہ سارا؟ یہ دین کا حصہ ہے. حاضرین مکرم, یہاں تک کہ حکومت و سلطنت کا پورے کا پورا نظام وہ بھی دین کے نظام کے احاطے میں آتا, دین کے دائرہ کار میں آتا ہے. اور اس پر بھی قرآن مجید کی آیت کوٹ کرتا ہوں. آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ نے اعلان فرمایا, محبوب نے بتا دے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تمہارے لیے آج تمہارا دین بولیے سارے مکمل کر دیا. حاضرین مکرم, اب ذرا سوچئے کہ جس دین کو اللہ نے اس شان کا حامل بنایا, جس دین کو اس شان کا حامل بنایا ہو کہ اس میں کوئی عیب بھی نہ ہو, اس میں کوئی نقص بھی نہ ہو, اس میں کوئی کمزوری بھی نہ ہو, ساری کی ساری خوبیاں پائی جائیں کہ وہ ہر پہلو میں انسان کی رہنمائی کرتا ہو. سوچئے اس دین کی خدمت اللہ کے ہاں کس قدر معنی رکھتی ہو. آج ہم اس دین کی خدمت پر بات کرنا چاہتے ہیں. قرآن مجید نے اسی لیے ارشاد فرمایا انما المؤمنون, لوگوں سن لو بے شک ایمان والے صرف وہ ہیں. حسر کے انداز میں فرمایا صرف وہ ہیں. کون؟ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے. توجہ سے بولیے, کیا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے, پھر ایمان کمزور نہیں ہوا, شک میں نہیں پڑا. اب یہ تیسری چیز جو اللہ نے بیان کی, ایک اللہ رسول پر ایمان بیان کیا, اللہ پر ایمان ہو. بولیے, آپ اس کو دو چیزیں بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں, یعنی ایک اللہ پر ایمان اور ایک بولیے رسول پر ایمان. اور حقیقت اگر اس بات کو اور محبت پر انداز میں سمجھنا چاہیں تو جو ایمان رسول پر ہے حقیقت میں وہی ایمان خدا پر ہے. آپ اس کو ایک بھی گن سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان. تو جو تیسری شرط اور تقاضا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, وہ اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی آیت ہو, اس میں چیزیں تین بیان ہو رہی. پہلی کیا تھی؟ بولیے ذرا, اللہ پر ایمان. دوسری کیا تھی؟ اونچا بولیے نا, رسول پر ایمان. اور تیسری کیا تھی؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہ کیسا تصور ہے بندے کا, کیسی فکر ہے بندے کی کہ ایک ہی آیت ہو, حکم تین ہو, اس میں سے دو لے لے اور ایک چھوڑ دے. بھئی اللہ پر ایمان کی بات آئے تو کہے لیتا ہوں, رسول پر ایمان کی بات آئے تو کہے میں لے لیتا ہوں, مگر جب بات آئے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تو بندہ کہے نہیں یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے, اس میں مال خرچ ہوتا ہے, اس میں جان جانے کا خدشہ ہے. بندہ کہ یہ نہیں لیتا, پہلی دونوں چیزیں قبول ہے, یا تو تینوں چھوڑ دو یا تینوں لے لو. کیوں کہ قرآن کہہ رہا ہے انما, لوگوں سن لو, ایمان والا صرف وہ ہے جو دعویٰ ایمان کر رہا ہے کہ جو اللہ پر بھی ایمان لائے, رسول پر بھی ایمان لائے, اور تیسری چیز اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتا رہا ہو. فرمایا اولئک هم الصادقون. ارے دعویٰ ایمان میں سچا صرف وہ ہے جو تینوں تقاضوں کو پورا کرتا ہو. بولیے سارے, جو
तीनों तकाजों को बोलिए पूरा करता। अब हाज़रीन मुकर्रम, दो चीजें ईमान बिल्लाह और ईमान बिल रिसालत, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान, इसकी तफसीलात में आज नहीं जाएंगे। आज की इस पर आप कई बार खिताबात होते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं। मैं इसके तीसरे तकाजे की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं। जो तीसरी शेख अल्लाह ने बयान की, जो तीसरी जेहत और सिफत बयान की, वो क्या है? वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह। ये जिहाद क्या है? बोलिए जिहाद क्या है? याद रखें, जिहाद जोहद से निकला है, जिसका माना है कोशिश। सब बोलिए। अमूमन तो जब जिहाद का लफ्ज आता है तो ध्यान फौरन चला जाता है, अच्छा मैदान जंग में कोई तलवार शलवार लेके निकलना, कोई बंदूक शंदूक लेके निकलना, शायद ये तसव्वुर पाया जाता। मगर याद रख ले, ये जिद्दोजहद से है, कोशिश से है, स्ट्रगल से है। अल्लाह फरमा रहा है कोशिश करो, वजाहदू, अपने माल के जरिए भी, अपनी सब बोलिए अपनी जान के जरिए। अब आप सारे सोच रहे होंगे कि कोशिश का हुक्म तो आ गया कि स्ट्रगल करो, एफर्ट करो, कोशिश करो। सवाल ये है कि कोशिश करें किस शय की? बोलिए कोशिश करें किस शय की? हाज़रीन मुकर्रम, दर हकीकत कुरान इशारा कर रहा है कि आओ इसमें जिद्दोजहद से मुराद वो दीन जो मोहम्मद मुस्तफा लेकर आए, वो निजाम जो आका लेकर आए, वो सिस्टम जो तारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। फरमाया उस दीन को, उस निजाम को, उस सिस्टम को दुनिया के सब बातिल निजामों पर गालिब करने की कोशिश करो। बोलिए क्या? उस निजाम को, वो निजाम जो आका लेकर आए, वो दीन जो आका लेकर आए, वो सिस्टम जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, उसे दुनिया के सब बातिल निजामों पर, क्योंकि मैंने इब्तिदा में कहा था कि कोई भी इस काबिल नहीं कि उस निजाम को दीन कहा जाए। दीन फकत उसी को कहा जाएगा जो हर शोबे में रहनुमाई करे, हर जहत में रहनुमाई करे। तो इसी तसव्वुर को कुरान बयान करते हुए फरमा रहा है कि दर हकीकत ये जिद्दोजहद करना, कोशिश करना, इकामत दीन, इससे मुराद इकामत दीन है, जिद्दोजहद से मुराद दीन की मिटती हुई कदरों को फिर से जिंदा करना, बहाल करना, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाए हुए उस निजाम बमाना दीन, बोलिए निजाम बमाना दीन को दुनिया के सब बातिल निजामों पर गालिब करना। दर हकीकत वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, कि अपने माल की स्ट्रगल के जरिए और जान की स्ट्रगल के जरिए हुजूर के लाए हुए निजाम को सारी दुनिया के निजामों पर गालिब करना। दर हकीकत इससे बड़ी दीन की कोई खिदमत नहीं। बोलिए सारे, इससे बड़ी दीन की कोई खिदमत नहीं है। अब इसी पर मैं अगले सारे दलाइल दूंगा, और दलाइल सारे कुरान मजीद से हो। ये मैं सूरह साफ 28वां पारा उसकी आयत नंबर 9 कोट कर रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही। अल्लाह फरमाया बेशक अल्लाह वो है, हुआ फरमाया वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को भेजा। किस लिए, किस अंदाज में, किस जेहत में? फरमाया रसूलहू बिल हुदा, हिदायत देकर भेजा, हिदायत के साथ भेजा। चलते चलते एक ही जुमले में अकीदे भी समझाता जाऊं, ताकि आजकल किसी के जुमले में ना आ जाए कोई ये तसव्वुर गुमराह को फैलाने की कोशिश करे कि रसूल आ गए, मबूस हो गए, तो अल्लाह ने बाद में हिदायत दी। अल्लाह ने, भाई ध्यान मेरी तरफ, वो इंतजामिया के लोग अपना काम करेंगे, आप सामीन हैं, आप अपना काम करें। कोई ये तसव्वुर करे कि हुजूर आ गए तो बाद में हिदायत आई। कुरान कह रहा है बिल हुदा, जो जब रसूल आए तो हिदायत के साथ आए, हिदायत लेकर आता। और मैं तो इससे आगे मोहब्बत भरा जुमला कहता हूँ हाज़रीन मुकर्रम, एक तो ये है हिदायत लेकर आए। मेरा ईमान ये है कि हिदायत लेकर तो आए ही, खुद मोहम्मद मुस्तफा वो पैकरे हिदायत के
خدا کا بہتر ہدایت بن کے آئے. اس سے بڑی ہدایت کیا؟ حضور کا وجود ہی ہدایت، حضور کی ذات ہی ہدایت. فرمایا بالہدا، ہدایت کے ساتھ آئے. اور اگلی بات فرمایا بالحق اور دین الحق، اور دین حق کے ساتھ آئے. اب آنے کا مقصد آگے قرآن بیان کر رہا ہے. فرمایا لیظہرہ علی الدین کلی. آنے کا مقصد یہ تھا تاکہ اس دین کو، اس نظام کو ظاہر کر دیں، غالب کر دیں. کس پر؟ علی الدین کلی، دنیا کے سب باطل نظاموں پر. اس دین مصطفیٰ کے اس نظام کو دنیا کے سب نظاموں پر غالب کر. یہ حضور کے آنے کا مقصد. بولیے سارے آقا علیہ السلام کے آنے کا مقصد ہے. حاضرین مکرم، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا آنا، آقا علیہ السلام کی بعثت کا مقصد وہ در حقیقت دین کو غالب کرنا تھا. بولیے سارے کیا تھا؟ دین کو غالب کرنا تھا دنیا کے سب نظاموں پر. تو اس کا مطلب ہے اگر اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں دین کی خدمت اس سے بڑی کوئی نہیں کہ دین کو غالب کیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خدمت بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکا. بولیے یہ خدمت بھی دین کی آقا علیہ السلام سے بڑھ کر اونچا بولی کوئی نہیں کر سکا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ خدمت تو حضور کر گئے، ہم سے کیا چاہتا ہے خدا؟ آقا ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہاں، آقا علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. بولیے حضور کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، حضور کی اطاعت کرتے ہوئے، اتباع کرتے ہوئے، بے شک اس مقام و مرتبے کا دین کی خدمت کو ہم نہیں کر سکتے، مگر اتباع رسول میں اور سنت رسول میں ہم آقا کے لائے ہوئے اس نظام کو، اس دین کو دنیا کے سب نظاموں پر غالب کرنے کی جد و جہد کرنا نہ صرف ہمارے لیے ضروری ہے بلکہ ہم سب کے لیے لازم بھی ہے، واجب بھی ہے. لازم بھی ہے اور واجب بھی ہے. اب یہاں ایک اور تصور آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں. ہم میں سے کئی لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خدمت دین سے مراد یہ ہے کہ بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی اور نیکی چھوٹی موٹی کوئی نیکی کر لی، صدقہ خیرات کر لیا تو یہ دین پر عمل ہو گیا. یہی ہے نا؟ ابھی آپ جس سے بھی پوچھیں کہ ہاں بھائی دین کی کتنی کو خدمت کرتے ہو، وہ کہتا ہے صبح فجر کی نماز پڑھی، پھر شام تک عشاء تک 5 نمازیں پڑھوں گا، پھر میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، پھر دوسروں کو بھی کہتا ہوں اور نماز پڑھو، فلاں کرو فلاں کرو. ہمارا دائرہ کار اتنا ہی ہے. ہمارے نزدیک تصور دین کی خدمت کا یہی ہے. نہیں، تصور دین خدمت کا جو حقیقی ہے وہ نہیں ہے جو آپ اور میں سوچتے ہیں. وہ حقیقتاً وہ ہے جو آقا نے دیا ہے. بولیے سارے جو بولیے آقا علیہ السلام نے دیا ہے. ہمارے عظیم اسکالر فاضل منہاج القرآن یونیورسٹی محترم علامہ محمد شہزاد علی شام صاحب، آپ آج درس قرآن میں تشریف لائے ہیں. آپ آگے تشریف لائے علامہ شہزاد صاحب. حاضرین مکرم، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ کوئی شخص یہ تصور کرے کہ شاید دین کی خدمت یہی ہے، یاد رکھ لے نمازیں پڑھ لینے سے دین غالب نہیں آئے گا. بولیے ذرا سارے، کیا نمازیں پڑھ لینے سے دین غالب آ جائے گا؟ بولیے ذرا، نہیں آئے گا. سجدے کر لینے سے، روزے رکھ لینے سے، زکات دے لینے سے بولیے دین غالب، اونچا بولیے دین غالب اس انداز میں نہیں آئے گا. کیوں کہ یہ خیال محالستو جنون، یہ تصور ہے، یہ خیالی گناہ ہے کہ نمازیں پڑھیں گے تو دین غالب آ جائے گا، روزے رکھیں گے تو دین غالب آ جائے گا. ارے یہ فقط وہ عمل کر لینا جس کا تعلق اپنی ذات سے ہو، یہ عمل کر لینے سے دین غالب نہیں آئے گا. آپ کہیں گے اتنی بڑی آپ نے بات کیسے کہہ دی؟ اس کو سمجھانے کے لیے میں دین کے وہ 2 حصے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دین کے 2 حصے ہیں، ایک کو کہتے ہیں معمول بھی دین، بولیے آسان لفظ ہے، اور
टर्म शायद आपको मुश्किल लग रही हो, मगर इस्तिलाही तारीफ करूंगा तो समझ जाएं। मामूल बिही दीन, बोलिए क्या है? मामूल बिही दीन माना क्या है? मामूल बिही दीन का मतलब है कि वो दीन का हिस्सा जिसमें हकूकुल्लाह पर अमल करना और हुकूकुल इबाद का पूरा करना दोनों शामिल हो, उसे मामूल बिही दीन कहते हैं। बोलिए हकूकुल्लाह भी हो और हुकूकुल, मुझे बोलिए ना जरा। अब मुझे बताइए, इंसान की जिंदगी का दायरा तो इन्हीं दो चीजों के गिर्द है। वो कहता है बस हकूकुल्लाह भी पूरे करो, हुकूकुल इबाद भी पूरे करो, मुकम्मल काम। अब मगर कुरान में जो तसव्वुर दिया है वो समझने की जरूरत है। अल्लाह अपने महबूब के भेजे जाने के मकसद को बयान कर रहा है कि रसूल को भेजा इसलिए है ताकि ताकि दीन को दुनिया के सब निजामों पर, मुझे बोलिए ना, गालिब कर दे। इसका मतलब है कि रब ने जो अपने रसूल को भेजा है दीन को गालिब करने के लिए। तो एक आका अलैहिस्सलाम का आना, फिर दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद करना, ये मंशा खुदा भी है और मकसद बेशक मोहम्मद मुस्तफा भी है। हाज़रीन मुकर्रम, दूसरी चीज जो है वो है, एक तो है मामूल बिही दीन जिसमें दो चीजें थी, हकूकुल्लाह का पूरा करना और लगता है थक गए हैं। मुझे अल्लाह रखा सामने जो फार्मूला दिया है मैं वो लगाना तो चाहता था, मगर लगता है थोड़ी लेट लगाऊंगा जब आपकी बैटरियां लो हो जाएंगी, आपको चार्ज करने के लिए लगाऊंगा। हाज़रीन जी एहतशाम, ये सुनिए, पहला हिस्सा मामूल बिही दीन, दूसरा हिस्सा है मयारी दीन। क्या है? पूछा बोलिए क्या है? मयारी दीन। अब आप कहेंगे ये कौन सी टर्म है? इस मयारी दीन से मुराद क्या है? ये वही है जिसके लिए रब्बे कायनात अपने महबूब के बेशक के मकसद को बयान कर रहा है कि महबूब के आने का मकसद दीन को दुनिया के सब निजामों पर, पूछा बोलिए, गालिब करना है। अब आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, आका अलैहिस्सलाम ने आकर लोगों को बुलाया, भाई आ जाओ, मेरी बात सुनो, अल्लाह की तरफ आओ, तौहीद की तरफ आओ, इबादत की तरफ आओ, बुतों की पूजा को छोड़ दो। तवज्जो है तो जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहें ताकि नींद उड़ जाए, ताकि नींद उड़ जाए। हाज़रीन मुकर्रम, आका अलैहिस्सलाम की इस दावत को जिन्होंने कबूल किया, जो उस तहरीक का हिस्सा बने, जिस तहरीक की बुनियाद आका ने रखी, जिस तहरीक और मिशन की बुनियाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने रखी, जिन्होंने आका की उस दावत को कबूल किया वो उस तहरीक का हिस्सा भी बने, उस तहरीक के कारकुन भी बने। बोलिए, उस तहरीक के कारकुन भी बने, और सिर्फ कारकुन ही नहीं बने, गोया वो दायरा ईमान में दाखिल होते गए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर वो आका से एक कमिटमेंट कर रहे थे, एक अहद कर रहे थे, एक वादा कर रहे थे। वो वादा क्या था कि आका मामूल बिही दीन का जो हिस्सा हकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की शक्ल में है, उस पे तो अमल है, मगर आपकी बेशक का मकसद तो है दीन को गालिब करना। तो दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद में आका हमारा तन मन धन सब कुछ भी कुर्बान करना पड़े तो हमारा वादा है, हम कंधे से कंधा मिलाकर उस दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद तक आपका साथ देते रहेंगे। वादा था जब दायरा ईमान में आ रहे, उस तहरीक का हिस्सा बन रहे थे। हाज़रीन जी एहतशाम, और मैं इससे आगे अगली बात समझाना चाहता हूं, वो क्या? अगर, बड़ी अहम बात, अगर सिर्फ आका मामूल बिही दीन, समझते हैं ना वो क्या है? मामूल बिही दीन क्या है? अब सवाल नहीं आपसे नहीं करूंगा, बार बार कहीं आप तंग ना आ जाए कि बार बार पूछ रहे, हमें याद हो गया, जिसमें हकूकुल्लाह भी हो और हुकूकुल इबाद भी हो, वो मामूल बिही दीन। अगर आपका सिर्फ दीन के इस हिस्से को गालिब करने के लिए तामील पर जोर देते रहते, इस अमल से तो मक्के के सरदारों को कोई खतरा नहीं है। आका सिर्फ इसी मामूल बिही दीन के हिस्से पर जोर देते रहते तो मक्के के सरदारों को इससे कोई खतरा, बोलिए, नमाजों से कोई खतरा नहीं था, तस्बीहात से कोई खतरा नहीं था। वो जो मक्के के सरदार आका के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे थे, रास्ते ब्लॉक कर रहे थे, आका को तंग कर
کر ہجرت کر کے نکلنا پڑا. یہ معمول بھی دین کے لیے نہ تھا، در حقیقت مصطفیٰ کی ساری جدوجہد معیاری دین کے لیے. بولیے ساری جدوجہد کس کے لیے تھی؟ اونچا بولیے، معیاری دین کے لیے تھی. حاضرین بھی احتشام، اور اسی بات کو میں قرآن کی روشنی میں آگے بیان کرنے لگا ہوں. چونکہ یہ جو معیاری دین کی جب بات آتی ہے تو یقیناً اس کے پیچھے قرآن نے ایک شرط بھی لگائی، اور وہ شرط ہے ایمان کی. بولیے کیا ہے؟ ایمان کی. چونکہ وہ جو حضور کے ساتھ وعدہ کر رہے تھے، کمٹمنٹ کر رہے تھے، وہ کلمہ پڑھ کے ایمان لا کر عہد کر رہے تھے، بغیر ایمان کے تو نہیں آ رہے تھے، ایمان کے ساتھ آ رہے. تو اس کے پیچھے بھی شرط ہے. تو ہمیں تو چونکہ ایمان لانے کے لیے کوڑے نہیں کھانے پڑے. جاگ رہے ہیں نا سارے؟ کسی کے ایمان کی یہ کنڈیشن ہے کہ اوپر سے اسے کوئی مار رہا ہو، ڈنڈے مار رہا ہو، سوٹے مار رہا ہو، اور نیچے سے کہہ رہا ہو چل فلاں حاکم کا نام لے، فلاں حاکم کا نام لے، فلاں بادشاہ کا نام لے، اور وہ نیچے سے اس کے ایمان کی حالت یہ ہو، وہ کہے نہیں نہیں اکثری یا رسول اللہ، وہ کہے نہیں میں توحید کا ماننے والا، میں اللہ. کسی کے ایمان کی یہ کنڈیشن نہیں. آپ کہیں گے پھر کیا ہے؟ بھائی ہمارے ماں باپ نے کہا خدا ایک ہے، ہم مان گئے ہاں خدا ایک ہے. ماں باپ نے بتایا یہ قرآن ہے، ہم مان گئے یہ بولیے قرآن ہے. انہوں نے کہا تو مسلمان ہے، ہم مان گئے کہ ہم. اس کا مطلب ہے وراثت میں ایمان ملا ہے. بولیے ایمان ہمیں وراثت میں ملا ہے. تو جب کوئی چیز وراثت میں مل جائے تو بندہ اس کے پیچھے کاغذ شاغذ نکال کے، ڈاکومنٹس نکال کے چیک نہیں کرتا کہ پیچھے نام کدے ہے، اصل نام کس کا ہے. تو ہم نے اپنے ایمان کی حقیقت کو جاننے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ دیکھیں تو صحیح ایمان کس شے کا نام ہے، ایمان کس شے کا نام. آؤ ایک ہی جملے میں بتا کے آگے چل رہا ہوں کہ ایمان در حقیقت مصطفیٰ کی محبت اور عدم کا نام ایمان ہے. حضور کی عدم اور محبت کا نام ایمان ہے. اور وہ عدم اور محبت ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ اعلان کر دے کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ مصطفیٰ کے اس دین کے لیے ہے جس دین کو آقا غالب کرنے کے لیے دنیا میں مبعوث ہوئے. اور اسی کو اب چونکہ وقت تیزی سے بیت رہا ہے، اور ایک دفعہ آپ کو پوری گفتگو کے دوران ایک دفعہ آپ کو میں نے چارج کرنا ہے، کیونکہ اس کا چارج بھی سوادہ ہے، چارج کرنے کا چارج. تو میں آپ کو اگلی چیز کے لیے تیار کرنے کے لیے اللہ رکھا صاحب کو، شاکر صاحب کو سمجھے راضی کرنے کے لیے صرف ایک مصرع سنانے لگا. بازوق ہوں گے تو سن لیں گے، نہیں تو خطاب تو میں کر ہی رہا. یہ زور زبردستی آپ یوں سمجھیں کہ وہ کچھ لوگ تو لوٹتے ہیں نا گن پوائنٹ میں، تو یہ محبت والے پوائنٹ پہ لوٹ رہے ہیں، محبت والے جملے پہ. تو یہ جو قرآن نے کہا کہ سب کچھ خدا کی رضا کے لیے، بولیے سب کچھ اس کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اقامت دین کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے. تو کسی نے کیا خوبصورت کہا تھا، اور یہ وعدہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سربراہی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سربراہی. ارے میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میں تو نمازی ہی اس لیے ہوں کہ آقا آپ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں تا دم زیست آپ کے ساتھ کھڑا تھا. اور اب اگلی بات بڑی اہم آ رہی ہے. میں نے کہا تھا گاہے بگاہے آپ کو قرآن سناتا رہوں گا. یہ سورہ توبہ پیش کر رہا. اللہ رب العزت نے اسی تصور کو اور انداز میں واضح کیا. فرمایا سنو اجعلتم
المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اور آگے فرمایا وجاہد فی سبیل اللہ۔ میں تم نے حاجیوں کو پانی پلانے کے عمل کو، حاجیوں کو پانی پلانے جیسے عمل کو، اور مکے کی آبادی کی مرمت اور خدمت اور ملازمت اور نوکری کو اس عمل کے برابر سمجھا، اس عمل کے، سوچ رہے ہوں گے نا کس عمل کے، فرمایا کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ ایمان لے آئے، یہاں بھی ایمان کو پہلی شرط کے طور پر رکھا، ایمان کا تذکرہ پہلے کیا، آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لے آئے، یوم آخرت پر ایمان لے آئے، اور آگے فرمایا وجاہد فی سبیل اللہ، اور پھر وہ اللہ کی راہ میں جہاد۔ اتنی پیچھے تمہید بنا کے جہاد کا فلسفہ سمجھا کے آیا، اور اینڈ پر آیت بھی میں نے جہاد والی پڑھی ہے، پھر بھی آپ اکھڑ گئے ہیں وجاہد فی سبیل اللہ۔ اللہ پھر فرما رہا ہے کیا کہ اس عمل کے برابر سمجھا کہ ایک طرف حاجیوں کی خدمت ہو، کیا ہو حاجیوں کی خدمت، بھئی ہم لگاتے نہیں ہیں 10-10 12-12 15-15 لاکھ روپیہ لگا کر ویزا لیتے ہیں، بھئی حاجیوں کی خدمت کے ویزے آئے ہیں، حاجیوں کی خدمت کے ویزے آئے، کرنا کیا ہے، حاجیوں کی خدمت کرنی ہے، چلو پیسے بھی ملیں گے ثواب بھی ملے گا، دونوں چیزیں ہیں نا، پیسے بھی ہیں اور یہ ثواب بھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں چلو یہ کام کرتے ہیں شاید اسی میں دین کی خدمت ہو۔ اب قرآن کیا کہتا ہے سن لو، قرآن کہتا ہے لوگوں سن لو، تم نے حاجیوں کی خدمت کو، حالانکہ عمل بڑا عظیم ہے بھائی، جو اللہ کے گھر کی زیارت کر رہا ہے، جو گھر کا طواف کر رہا ہے، جو مکے کی وادیوں میں گھوم رہا ہے، ارے ان کے قدموں کو بھی بوسے دیے جائیں تو عظیم عمل ہے، مگر اللہ رب العزت تصور واضح کر رہا ہے لوگوں سن لو، وہ عمل کبھی بھی اس عمل کے برابر نہیں ہو سکتا چاہے حاجیوں کو پانی پلانے کا ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا اس عمل کے برابر نہیں ہے کہ جو عمل مصطفیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، آقا کے لائے ہوئے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد ایک طرف ہو اور ایک طرف حاجیوں کو پانی پلانے کا عمل ہو، فرمایا یہ دونوں عمل برابر نہیں ہو سکتے۔ تو مولا اس میں فرق کتنا ہے، کتنا فرق ہے، بڑا کیڑا ہے، دونوں میں سے بڑا کون سا عمل ہے؟ کیونکہ ہم تو تاجر لوگ ہیں نا، زیادہ منافع خوری کرتے ہیں، ہم تو منافع خوری کرنے والے ہیں، ہم تو دیکھیں گے ثواب کس میں زیادہ ہے، منافع کس میں زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے مجھے تمہاری حیثیت اور اوقات کا پتہ تھا۔ اللہ کرے یہ جملہ سمجھ جائے، وہ فرماتا ہے مجھے پتا تھا تمہاری حیثیت کا، تمہاری اوقات کا، اتنی اوقات ہے کہ تم ہر وقت منافع میں لگے رہتے۔ حاضرین مکرم اب ذرا توجہ کیجئے گا، قرآن کہتا ہے، فرمایا سن لو الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے، پھر ایمان کا تذکرہ پہلے کیا، جاگ رہے ہیں نا ساتھ، ایمان کا تذکرہ بولیے پھر پہلے کیا، پھر فرمایا وہاجروا، پھر انہوں نے ہجرت کی، پھر آگے فرمایا وجاہدوا، پھر کیا کیا، آج جا کے بولو ذرا ایک بار، کیا کیا، جہاد کیا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کس انداز میں، باموالہم وانفسہم، مال کے ذریعے، جان کے ذریعے۔ اب قرآن آگے درجہ بیان کر رہا ہے، قرآن فرما رہا ہے اعظم درجۃ عند اللہ، فرمایا ایک طرف حاجیوں کو پانی پلانا ہو اور ایک طرف خدا کی راہ میں جہاد کرنا ہو، دین کو، مصطفیٰ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنا ہو، فرمایا یہ جدوجہد کے مقابلے میں چاہے حاجیوں کو پانی پلانے کا عمل ہو، ارے روئے زمین کا کوئی دوسرا عمل مصطفیٰ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کے برابر نہیں ہو سکتا، وہ عمل کئی گنا اس سے بڑا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے، اور اللہ اس سے اگلی بات کیا کر رہا ہے، فرمایا اولئک هم الفائزون، جو اللہ کی راہ میں دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں، اصل کامیابی تو انہی کے لیے، اصل بامراد لوگ تو وہی ہیں۔ اب وہ لوگ اسی معاشرے میں رہنے والے جو یہ تصور کیے بیٹھے ہیں کہ نہیں بس مسجدیں بنا دی، مدارس بنا دیے، روزے رکھ لیے، تبلیغ کر لی تو شاید دین کی خدمت ہو گئی، ان سے صرف اتنا سوال ہے، وہ میں ہوں تو مجھے خود سے میرا سوال ہے،
توجہ ہے نا؟ وہ میری ذات ہو تو خود میری ذات سے میرا سوال ہے، وہ اللہ رکھا صاحب کی ذات ہو تو اللہ رکھا صاحب کی ذات سے میرا سوال ہے، وہ آپ میں سے کوئی بیٹھا ہو تو اس کی ذات سے میرا سوال ہے کہ جس دین پر عمل کر کے آپ اسے خدمت دین تصور کر رہے ہیں کہ نماز پڑھ لی، مدرسہ بنا دیا، قرآن پڑھا دیا، تبلیغ کر دی، اگر خدا نہ کرے کبھی نہ کرے، اگر دین پر باطل نظاموں نے قبضہ کر لیا، دین مغلوب ہو گیا، بتاؤ اگر دین کو غالب نہ کیا اور دین پھر سے زوال کی طرف چلا گیا اور مغلوب ہو گیا، تو آج جس دین پر عمل کر کر کے دعوے دار بن رہے ہو ایمان والے اور تبلیغ کرنے والے، دین پر عمل کس پہ کرو گے اگر دین ہی مغلوب ہو گیا؟ عمل کہاں سے کرو گے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس دین کا تحفظ، اس نظام کا تحفظ اسی شکل میں ممکن ہے کہ پہلے مصطفیٰ کے اس لائے ہوئے نظام کو، اس دین کو دنیا کے سب نظاموں پر، کیا بولیے ذرا، سب نظاموں پر غالب کیا جائے۔ اور میں پھر قرآن مجید کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے جو میرے مصطفیٰ کی اس جد و جہد میں، دین کو غالب کرنے کی سٹرگل میں، فرمایا کہ میرے محبوب کا ساتھ دے گا، میرے محبوب کا۔ آپ میں سے کوئی کہے کہ نہیں آقا علیہ السلام کا پردہ فرما چکے، تو کیا خیال ہے؟ ظاہری پردہ تو فرما چکے ہیں، وہ جو دین کو غالب کرنے کی حضور جد و جہد لے کر آئے تھے، پردہ فرما جانے کے بعد وہ جد و جہد کہیں ساتھ لے کے چلے گئے؟ آقا علیہ السلام کے کندھوں پر وہ جد و جہد آج بھی ہے، مگر وہ اپنی امت کو تحفہ دے کر گئے۔ یہ آقا کا اللہ کے احسان ہے کہ وہ اس جد و جہد کی ڈیوٹی کسی اور کو نہیں دے کے گئے، اپنی امت کے کندھوں پر چھوڑ کر گئے۔ حاضرین عزیز شان، اب اللہ فرما رہا ہے کہ جو میرے رسول کی اس سٹرگل اور جد و جہد میں ان کا ساتھ دے گا نا، اللہ فرماتا ہے یہ در حقیقت میرے رسول کی مدد ہے۔ بولیے کیا ہے؟ اونچا بولیے، یہ میرے رسول کی مدد ہے۔ میرے پاس صرف ہیں 10 منٹ اور میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ اتنی تیزی سے وقت کیسے بیت گیا ہے۔ اگر سچی بات ہے کہ آپ سے اگر 5-7 منٹ آج ادھارے لے لوں مل جائیں گے نا، یعنی کئی بندے پھر درمیان میں اٹھتے ہیں نا تو پھر سارا مزہ ٹھوکرا ہوتا ہے، وہ سارا مضمون ادھورا رہتا ہے۔ اگر آپ سارے چاہتے ہیں کہ مضمون مکمل کر لیا جائے، 15 منٹ آپ کا 5 منٹ اوپر دے دیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے تائید کر دیں، پھر اٹھنے کی اجازت کسی کو نہیں ہوگی، مکمل ٹائم پہ چھوڑ دوں گا۔ اب قرآن آگے کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا، پھر ایمان کی بات، فرمایا جو لوگ، فَالَّذِينَ پس جو لوگ اس برگزیدہ رسول پر ایمان لائے، آمنوا بِهِ، اور آگے فرمایا وَعَزَّرُوهُ، اور حد سے زیادہ ان کی تعظیم کی۔ کیا؟ مجھے بولیے کیا کہا؟ حد سے زیادہ تعظیم کی، ادب کیا، محبت کی، اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَنَصَرُوهُ، اور میرے اس رسول کی مدد کی۔ میرے اس رسول کی مدد کی۔ اچھا، اب یہ میں نے قرآن کا جب لفظ بولا ہے تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں بعد ازاں یہ سوال آئے، وہ کہے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہو یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ انظر حالنا، اغثنی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، اور ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کی مدد کرو۔ اگر رسول خود مدد کر سکتا ہوتا تو اللہ کیوں کہتا رسول کی مدد کرو؟ ایک مدد کا تصور تھا، چلتے چلتے یہ بھی عقیدہ کلیئر کرتا چلا جاؤ۔ حاضرین عزیز احتشام، یاد رکھ لے، یہ جو اللہ حکم دے رہا ہے نا میرے رسول کی مدد کرو، اس رسول کی اپنی شان یہ ہے، بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں، یہ اب تک 45 منٹوں میں ایک حدیث لے کے آیا ہوں، باقی ساری قرآن کی آیتیں لایا۔ یہی منہاج القرآن کا فیض ہے، یہی منہاج القرآن کی تربیت ہے۔ اب آقا صحیح بخاری کے الفاظ ہے، فرمایا واللہ یعطی انما انا قاسم، دیتا وہی ہے مگر بولیے تقسیم، اونچا بولیے سارے، تقسیم میں کرتا ہوں۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے دین کو غالب کرنے کی بات اور مدد کرنے کی بات کی ہے، آپ کیا سوچیں گے کہ معاذ اللہ رسول کو کوئی محتاجی ہے اس مدد کی؟
تو یہ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میرے رسول کی مدد کرو، تو اس مدد سے مراد کیا ہے؟ جاگ رہے ہیں نا صاحب؟ اس مدد سے کیا مراد؟ معاذ اللہ ایسا تصور کرنا بھی گمراہ کن اور ایمان کی تباہی کا باعث ہے کہ کوئی کہے مدد سے مراد معاذ اللہ حضور کے گھر کا خرچہ چلانا ہے۔ کیا آپ ایسا سوچ سکتا؟ بولیے صاحب، نہیں سوچ سکتا، ایمان کی تباہی ہے۔ تو پھر اللہ کیوں فرما رہا ہے میرے رسول کی مدد کرو؟ اور اگلے ہی لمحے اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے معاذ اللہ رسول محتاج ہے، تو اس سے صرف اتنا پوچھنا کہ اللہ نے اتنی بات نہیں صرف قرآن میں کی کہ رسول کی مدد کرو، اللہ نے ساتھ یہ بھی کہا ہے جو رسول کی مدد کرتا ہے وہ حقیقت میں خدا کی مدد کرتا ہے۔ تو جو کلیہ یہاں لگاؤ گے وہ ادھر بھی لگاؤ نا۔ تو کیا معاذ اللہ خدا بھی محتاج ہے؟ نہیں، نہ مصطفیٰ محتاج ہے نہ خدا محتاج ہے۔ مجھے بولیے نا، خدا محتاج ہے۔ اور خدا کی شان تو یہ ہے کہ وہ چاہتا، یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ ہم سے دین کو غالب کرنے میں مدد لے رہا۔ اگر وہ چاہتا، چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں ابابیل، کتنی بڑی بات پتہ نہیں اوپر سے گزر کے باہر نہ چلے گئے، اتنے پرندے ہیں ابابیل، رب چاہتا تو انہی سے دین کو غالب کرنے کا کام لے سکتا، رب چاہتا تو کون کہہ دیتا دین غالب ہو جاتا۔ یہ خدا کی شان ہے، یہ اس کی طاقت ہے، یہ اس کا تصرف ہے، مگر یہ تو خدا کی شان ہے۔ ادھر مصطفیٰ کی شان جس کی مدد کا رب حکم دے رہا ہے، اس رسول کی شان یہ ہے کہ وہ چاہے تو ڈوبا ہوا سورج اشارہ کرے اور پلٹا کر سر پہ لے گا، وہ چاہے تو چاند کو ٹکڑے کر دے، وہ آقا چاہے تو جانور مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائے، آقا اشارہ کرے درخت جڑوں سے اکھڑے اور اکھڑ کر مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائے۔ یہ مصطفیٰ کی شان ہے، وہ خدا کی شان ہے۔ پھر یہ مدد کیوں مانگ رہا ہے؟ ارے یہ مدد محتاجی کے سبب سے نہیں مانگ رہا، در حقیقت رب چاہتا ہے کہ وہ عظیم کام جو میرا مصطفیٰ کرنے کے لیے آیا تھا، اس اجر سے مصطفیٰ کی امت محروم نہ رہے۔ وہ اس عظیم شرط میں ہمیں شامل کرنا چاہتا۔ اور آقا بھی مکین گنبد خضرا آج بھی اپنے گنبد خضرا سے تک رہے ہیں کہ کون ہے میرا امتی جو دین کے اس حقیقی تصور کو لے کر میرے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں کہاں کھڑا ہے، کہاں ہمت کر رہا ہے، کہاں محنت کر رہا ہے، کہاں جد و جہد کر رہا ہے۔ اور میں اس کے آگے آخری قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ اگر 1 منٹ مجھے مزید مل جائے گا اس آیت کے بعد تو دوسری آیت بھی کوڈ کر دوں گا۔ یہ قرآن کی سورہ محمد ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں سنو یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان کی بات۔ میں نے جتنی آیات کوڈ کی ہیں ابتدا میں اللہ نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو، بولیے اگر تم، اب وہ جو کہے کہ معاذ اللہ رسول محتاج ہے لوگوں سے مدد لے رہا ہے، اس سے پوچھو یہاں خدا کہہ رہا ہے ایمان والو اللہ کی مدد کرو، ان سے پوچھنا بتاؤ یہاں کیا کہو گے؟ تو اس مدد سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ معاذ اللہ اللہ محتاج ہے، نہیں، وہ اس اعزاز میں حضور کی امت کو شامل کرنا، مصطفیٰ کی امت کے نصیب میں آنا۔ فرمایا ان تنصروا اللہ، جو اللہ کی مدد کرے گا، قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ فرمایا ینصرکم، خدا اس کی مدد کرے گا۔ جو اللہ کی مدد کرے گا خدا اونچا بولیے، اس کا مطلب ہے کہ خدا کی مدد تبھی ملے گی، اس کی مدد اور نصرت کے دروازے تب ہی کھلیں گے، رحمت و برکتوں کے دروازے تب ہی کھلیں گے کہ جب اس کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں شامل ہوں گے تو برکت اور رحمت اور فضل اور مدد کے دروازے باری تعالیٰ بتا ہم تیرے دین کی مدد اور نصرت کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ آج ہم اس تحریک منہاج القرآن کے 6 روزہ دروس کی نشستوں سے یہ پیغام لے کے جا رہے ہیں اور اضافہ کرتے ہیں، اب تیرے محبوب کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم باطل سامراجی طاغوتی طاقتوں سے ٹکرائیں گے، مگر مولا بتا اس کا اجر کیا دے گا؟ بات پھر وہیں آ گئی نا سوداگروں والی، ہم تو ہر جگہ فائدہ سوچتے ہیں نا، مولا 10 اجر کی دے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا دوں گا، کیوں نہیں دوں گا؟
فرمایا وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، یہ اگلے لفظ ہے. فرمایا تم میرے رسول کے اس دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرو، مدد کرو. ان تنصروا اللہ، اللہ کی ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اجر یہ دے گا کہ تمہارے قدموں کو اتنا مضبوط کر دے گا کہ زندگی بھر تمہارے قدم کبھی ڈول نہیں سکے. تمہارے قدم زندگی بھر کبھی ڈول نہیں سکیں گے. بس آپ سمجھے کہ میں اختتام کے آخری مراحل میں بالکل داخل ہونے لگا. یہ میں نے اپنے نوٹس بھی اور قرآن پاک کو بھی بند کر دیا ہے. اب آخری آیت میں پیش کرنے لگا. جب یہ دین کی خدمت اور نوکری کی بات آتی ہے نا، ہم میں سے کئی لوگ یا کہتے ہیں علامہ صاحب آپ کی باتیں تو ساری اپنی جگہ درست ہیں، مگر کیا کریں، بچوں کو روزی روٹی کون کما کے دے گا اگر ہم دین کی خدمت میں لگ گئے؟ ہم نے کالج بھی جوائن کیے ہوئے ہیں، فیکٹریاں بھی جوائن کی ہوئی ہیں، کاروبار بنائے ہوئے ہیں، ہمارے سکول ہیں، ہماری جابز ہیں، ہمارے دفاتر ہیں، ہماری دکانداریاں ہیں. صبح 6-7 بجے کھولتے ہیں، رات 11-12 بجے بند کرتے ہیں، 4-5 گھنٹے سو کے آتے ہیں. ہم دکانداری کریں یا دین کی خدمت کریں یا دین کو غالب کریں؟ ساری باتیں ہیں نا. اللہ کو سارا پتا تھا. اب اس کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، اے بندے یہ جتنی باتیں تو گنوا رہا ہے نا کہ بیوی کی مجبوری ہے، بیوی بچوں کی خدمت ہے، اولاد کی مجبوریاں ہیں، والدین کی خدمت ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، مکان ہے، فلاں ہے. فرمایا اے بندے صرف اتنا جواب دے کہ یہ جس سارے کچھ کی تجھے مجبوری ہے، یہ سارا کچھ تجھے دیا کس نے ہے؟ کہاں سے لے کے آیا؟ میں نے ہی تجھے دیا ہے نا. یہ رشتے میں نے ہی بنائے ہیں نا، یہ سارا کچھ میں نے دیا ہے. تو میں ہی کہہ رہا ہوں میرے محبوب کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کر. اب اللہ فرماتا ہے کہ اب باری تعالیٰ ہم کیا کریں، ہم تو درمیان میں پھنستے ہیں. اب ایک طرف اگر ٹائم دیں، اگر کاروبار کریں، تجارت کریں، بیوی بچوں کو وقت دیں تو ادھر دین کی خدمت رکتی ہے. اگر ادھر ٹائم دیں تو ادھر ہٹ جاتا ہے. کیسے کریں؟ وہ فرماتا ہے میں نے تمہیں اعتدال والی، توازن والی ساخت میں پیدا کر کے کہا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تجھے معتدل رکھا. اللہ فرماتا ہے تو بھی اعتدال اور توازن کے ساتھ چل، ہر چیز کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے اسے اتنا وقت دے. بولیے اسے. اگر تو نے سارے کا سارا وقت بیوی بچوں، کاروبار، مال، دیگر چیزوں کو دے دیا، اس کا مطلب ہے کہ تیری ترجیحات میں میرے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد نہیں ہے. اگر یہ سارے رشتے، یہ سارے ناطے، کاروبار، دکانداریاں، تجارت، اللہ فرماتا ہے اگر یہ سب کچھ میرے دین کو غالب کرنے میں رکاوٹ ہے تو پھر انتظار کر، ان قریب اللہ کا عذاب اترے گا جو یہ سب کچھ بہا کر لے جائے. اس کا مطلب ہے کہ رب کائنات ہمیں اس معمول بھی دین سے ہٹا کر معیاری دین کی طرف لانا چاہتا ہے کہ جس کے ذریعے مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد شامل ہو، جس سے دین کو غالب کیا جائے. کیا خیال ہے اگر دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنی پڑ جائے تو اس سے پہلے بھی ایک کام ضروری ہے. حیران ہوئے ہوں کہ وہ کون سا ہے؟ ساڑھے کو ایک نہیں پیا ہوتا ہے نال دوجا پہ لاندے، ہم سے تو ایک نہیں ہو رہا. وہ یہ ہے کہ جب آپ اس مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین کو، نظام کو لانا چاہیں گے تو اس سے پہلے آپ کو باطل نظام گرانا بھی تو پڑے گا. بولیے بھئی پہلے جو باطل نظام، استحصالی نظام، ظالمانہ نظام اگر ہے، یقیناً آپ سارے کہیں گے ہاں ہے. اگر ہے تو پہلے وہ گرانا پڑے گا، اور جب وہ گراؤ گے پھر مصطفیٰ کا لایا ہوا وہ دین، آقا کا لایا ہوا وہ نظام، اسے غالب کرو گے. حاضرین ذی احتشام، اگر غالب نہیں کرو گے اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھو گے، اس خدمت دین کی ضرورت کو نہیں سمجھو گے تو اس کا مطلب ہے ہم نے صرف دعویٰ کیا کہ ہم حسینی ہیں، حسینی فکر نہیں لی. کیونکہ حسین علیہ السلام کے کردار کو دیکھو، اگر صرف معمول بھی دین پر عمل کرنا سارا دین ہوتا، حسین ابن علی کبھی مدینہ سے نہ نکلتے. آپ کا مدینہ کو چھوڑنا، سوئے کربلا جانا، یہ بتا رہا تھا کہ نانا کے دین کو غالب کرنے کے لیے، دادا کے نظام کو
دینا پڑا تو حسین دے گا، علی اصغر بھی دینا پڑا تو دے گا، اور محمد بھی دینے پڑے تو دیں گے، اور عباس کے بازو بھی قلم کروانے پڑے تو کرواؤں گا، مگر نانا کا دین دنیا کے سب نظاموں پر غالب کر کے چھوڑوں گا۔ لوگوں، حسینی بننا اتنا آسان نہیں ہے، حسینی بننا اتنا آسان نہیں، یا تو دعویٰ کرنا چھوڑ دو، اور اگر دعویٰ کرتے ہو تو اس دعوے پر کامل یقین رکھو اور پورے اترو۔ کیوں کہ آج دین پر بھی کڑا وقت ہے، آج اس دین پر بھی کڑا وقت ہے، وہ بھی باطل طاغوتی سازشوں کے شکنجے میں ہے، ہر طرف سے باطل نظام اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم متحد ہو جائیں، اور متحد ہو کر ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ یقیناً سب سے پہلے اپنی سمت درست کرتے ہوئے ہمیں انفرادی سطح پر جا کر اسٹرگل کرنے کی اب ضرورت نہیں، اب اجتماعی کوشش کی ضرورت ہے، اب اجتماعیت کی ضرورت ہے، اور اجتماعیت کے لیے آپ کو کسی نہ کسی کے ساتھ شامل ہونا پڑے گا۔ یاد رکھیں، اگر دریا سمندر تو کبھی قطرے میں نہیں گرا کرتا، کیا گرتا ہے؟ ہمیشہ قطرہ ہی، بولیے، سمندر میں گرتا ہے۔ اگر قطرہ اکیلا رہے تو مقدر، بولیے، کوئی حیثیت نہیں۔ اگر وہی قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ قطرہ نہیں رہتا، وہ بھی سمندر میں بدل جاتا ہے، سمندر بن جاتا۔ آج کے اس دور میں اس غلبہ دین حق کی بحالی کی تحریک ایک سمندر ہے، اور چاہتے ہو کہ تم بھی سمندر میں بدل جاؤ تو اس منہاج القرآن کے اس سمندر میں غوطہ زن ہونے کے لیے منہاج القرآن کی رفاقت میں آ جاؤ۔ آپ بے شک قطرے ہوں گے، مگر اتنی عظیم تحریک کے ساتھ جڑیں گے تو آپ بھی سمندر ہو جائیں۔ آؤ دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں شامل ہوں۔ حاضرین عزیز احتشام، میں اس امید کے ساتھ کہ یہ در حقیقت دروس عرفان القرآن کا مقصد بھی آپ لوگوں میں دین کے فہم کو لانا مقصود ہے، کہ آپ دین سمجھیں، دین پڑھیں، دین پر عمل کریں، اور پھر جب دین کو غالب کرنے کا وقت آئے تو گھروں میں نہ بیٹھے رہے، حضور کے دین کے غلبہ کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرتے۔ اصلاً دین کی خدمت یہی ہے کہ معیاری دین پر عمل کیا جائے۔ کس پر؟ معیاری دین پر عمل کیا جائے۔ حاضرین مکرم، میں امید کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمارے اس دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں ہمارے ساتھ اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے گا۔ حاضرین مکرم، انشاءاللہ تعالی گفتگو ختم کرتے ہوئے، کل ہماری 5ویں نشست ہے، اور بالخصوص یہ 5ویں نشست تو اہم ہے ہی۔ آپ 5 دن ہمیں سنتے رہے نا، اور یقیناً آپ کو بہت کچھ ملا ہوگا۔ مجھ سے کئی سینئر اسکالر آئے ہوں گے جن سے آپ نے بہت کچھ لیا ہوگا، تو ہمیں یہ سارا کچھ جہاں سے ملا ہے، آپ کبھی یہ بھی سوچئے ان کو یہاں اتنا کچھ کہاں سے ملا۔ ہمیں جہاں سے اتنا کچھ ملا ہے وہ چھٹے روز آپ سے براہ راست خطاب کریں، 6ٹھی نشست میں۔ اور یاد رکھیں، کل جو شخصیت درس قرآن کے لیے آ رہے ہیں، علامہ محمد منہاج الدین قادری صاحب، وہ ہمارے موسٹ سینئر اسکالر ہیں، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ براہ راست حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے قدموں میں بیٹھ کر براہ راست ان سے ذہن و تلمذ طے کیا، ان سے براہ راست فیض لیا، ان کی توجہات ان پر خاص ہیں، تصرف ان پر خاص ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس عظیم شخصیت کو بھی سنیں کل آ کر، اور وہ آئیں گے اتنے اہم مضمون کے ساتھ۔ کل ان کا مضمون ہے اولاد کے حقوق۔ نوجوان تو بالخصوص کل خود بھی آئیں، یاروں دوستوں کو بھی لے کے آئیں کہ آؤ تمہیں پتا چلے ہمارا کون کون سا حق ہے جو والدین ہمیں نہیں دے رہے، اور والدین اس لیے کل زیادہ آئیں کہ انہیں بھی پتا چلے کہ میری اولاد کا کون سا حق ہے جو میں نے دینا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں، اس لیے آئیں۔ اور خدمت دین میں اور تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، کم از کم ابتدا ہمیں یہیں سے کرنی ہوگی کہ یہ بھی دین کی خدمت کا پہلو ہے کہ کل آپ جتنے بیٹھے ہیں، اگر 400 ہے تو کل 400 کا 500 نہیں ہو، کل 400 کا 800 ہو۔ ہم سمجھ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ میں سے ہر شخص اپنے ساتھ ایک بندہ لائے گا، ایک اب دیکھیے منہاج القرآن کے اگر 10 لوگ ہیں تو ان 10 کو 400 بلانے کے لیے اچھی خاصی اسٹرگل چاہیے۔
آپ 400 کا 400 اگر دعوت دیں گے ایک ایک کو تو 400 کے لیے 400 لانا مشکل بولیے نہیں ہے. ہر شخص عہد کرے گا اپنے ساتھ ایک ایک آدمی کو لے کر آئے. اور اسی طرح میری بہنیں باجیاں ویمن لیگ کی بہنیں یقیناً وہ آپ سے دگنی محنت کرتی ہیں, اسٹرگل کرتی ہیں. دعا ہے اللہ سجدہ کائنات کی چادر تطہیر کا سایہ تیری سب بہنوں کو نصیب فرمائے. آپ بھی یقیناً ڈور ٹو ڈور جائیں, اپنی بہنوں کو, سہیلیوں کو, رشتہ داروں کو, قریب میں رہنے والے سب کو دعوت دیں. کل یہ پنڈال باہر سے بھی فل ہو جائے اور اندر سے بھی بھر جائے. آپ اتنی محنت کریں آج کہ کل اور پرسوں 2 دن کی 2 نشستوں کے لیے یہ آپ کا پنڈال اور شاکر میرج ہال جو ہر سال دین کی خدمت کے لیے پیش ہوتا ہے, اللہ پاک اسے بھر دے دین کے نوکروں اور حضور کے غلاموں اور عاشقوں کے لیے. اللہ پاک میری آپ کی صادری کو قبول و منظور فرمائے اور دین کی حقیقی خدمت کے تصور کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ادھر پہنچا دیں گے. 209 مل گیا بھائی. 288 مل گیا. 132 132 باجیوں کی طرف ہے جی بیٹا. 190 190 مل گیا ہے جی. ہے بجی ادھر عادل بھائی 190 نہیں ہے جی. 117 117 وہ پیچھے بیٹھی آ گئی ہیں جی. ٹھیک, یہ بھائیوں کی طرف ذرا دیکھیے گا. ہمارے درمیان جو ایک اور ہے 198 جی ہاں. میں گزارش کروں گا, اب ہمارے معزز و محترم مہمان ہیں احمد آباد سے ریگولر قرآن حکیم کے دروس سننے کے لیے تشریف لا رہے ہیں علامہ محمد جہانگیر خان صاحب. گزارش کروں گا اسٹیج پر تشریف لائیں. 429 بھائیوں کی طرف ہے. یہ ہے کسی کے پاس بھی آ جائیں ماشاء اللہ. عرفان القرآن کا یہ تحفہ آپ کو یاد کروائے گا کہ آپ درس عرفان القرآن سننے کے لیے تشریف لائے تھے. عرفان القرآن کا یہ تحفہ وصول فرمائیں گے آپ علامہ محمد جہانگیر خان صاحب سے. احمد آباد مسجد گلزار مدینہ میں امام اور خطیب کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. میں نے جام کے چیمہ یونین کونسل کے ائمہ اور خطیب حضرات کو دعوت دی ہے. یقین جانے بڑا ٹف شیڈول ہوتا ہے. امام مساجد کا فجر کے بعد مصروفیات ہوتی ہیں. بہت شکریہ سر, آپ روزانہ وقت نکال کے تشریف لا رہے ہیں. میں گزارش کروں گا اپنے معزز مہمان محترم چاند بھٹی صاحب سے تشریف آئیے گا ذرا. 456 مانا کوٹ. وہ پہلے دن سارے مانا کوٹ والے نکل آئے, انہوں نے کہا آپ نے پرچیاں صحیح نہیں مکس کی تھی. جام کی چیمہ میں بحث ہوتی گئی ہے, کہتے ہیں اپنے لوگوں کی نکال لیا آپ نے سارے. محترم چاند بھٹی صاحب سے عرفان القرآن کا تحفہ وصول فرمائیں. شکریہ. 305 ہے جی کسی کے پاس؟ 345
345 ہے آج ڈائریکٹر الرحمان گرامر اسکول محترم عرفان ڈار صاحب سے گزارش تشریف لائے سر. تحریک منہاج القرآن جامعہ چیمہ کے صدر ہیں محترم ملک انور صاحب سر اسٹیج پہ تشریف لائے. پرچی دیکھیے گا جی 371 علامہ صاحب کوئی کام کرتے ہیں آپ. میرا خیال محترم علامہ عمران قادری صاحب سر انور صاحب جو ہے ملک انور صاحب کے محلے کی مسجد کشمیریہ والی کے امام اور خطیب ہیں. ریگولر روزانہ دروس قرآن کے شرکت کے لیے تشریف لا رہے ہیں. ان کے لیے تحریک منہاج القرآن جامعہ چیمہ کی طرف سے یہ ایک چھوٹا سا تحفہ. بہت شکریہ جزاک اللہ. علامہ جہانگیر صاحب سے گزارش کروں گا دعا کے ساتھ آج کی اس نشست کو مکمل فرما دیں. سر تشریف لائیے گا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الہ العالمین ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین یہ جتنے ساتھی بچے بوڑھے جوان آئے ہیں یا اللہ ان کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. انہیں ایک ایک قدم کے بدلے تیری عظیم عطا فرما. حضور قبلہ شیخ اسلام کا سایہ ہم سب کے سر پہ تا قیامت قیامت جاری ساری فرما. یا اللہ آپ کے فیضان فیض و قیامت جاری ساری فرما. یا اللہ علامہ صاحب نے خطاب کیا ہے یا اللہ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آج کے بابر دین کا صدقہ ہم سب کی پریشانیوں کو تنگ دستیوں کو دور فرما. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہمیں دین متین کی صحیح طرح سمجھ رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سمجھ کے دین اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے والدین کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جن دوستوں نے اس نظم کا اہتمام کیا ہے حالان کی اس وقت کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ.